الدين والفرقان الحميد قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا والے جہاں میں نور حق کا بیج بوتے ہیں. خدا والے جہاں میں نور حق کا بیج بوتے ہیں. وہ خادم بن کے رہتے ہیں مگر مخدوم ہوتے ہیں. بآواز بلند ایک بار اور درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. قرآن مقدس کی آیت کریمہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. وہ عنوان سخن بنایا ہے. انشاءاللہ تھوڑی دیر میری گفتگو ہوگی اور اس کے بعد صلاۃ والسلام کی اس مجلس کا اختتام ہوگا. دنیا جب سے بنی اور جب تک یہ دنیا رہے گی دو چیز ہر دم پائی گئی ہے اور ہر دم پائی جائے گی: اچھائی اور برائی. شرافت اور شرارت، نیک اور بد. اور اسی کا میں خلاصہ کر دوں کہ دنیا بننے سے لے کر بگڑنے تک یعنی ختم ہونے حق اور باطل، ہاں اور بگڑنے تک یہ رہے گا. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق اور باطل کے مزاج کو آپ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور رب کی مشیت کی آدم کو مسجود ملائکہ بنایا جائے تو اعلان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ فرشتوں آدم کا سجدہ کرو. اور فرشتوں کی جھوٹ میں سنگ اور ساتھ میں ابلیس اور شیطان بھی رہا کرتا تھا. اللہ کا ارشاد ہوا فرشتے آدم صفی اللہ علیہ السلام کی تعظیم کے لیے جھک گئے. بشر نہیں تھا، آدم کی تخلیق ہوئی، آدمیت کا سلسلہ اور آغاز ہوا. اللہ نے آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا لیکن انہی کا استاد معلم الملائکہ جسے شیطان لعین کہا جاتا آ گیا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مجھ کو آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے بنایا،
آپ کا مزاج، آپ کی طبیعت، آپ کا مرتبہ، آپ کی شان یہ نہیں کہ مٹی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ اے اللہ، آپ مٹی سے افضل ہے، افضل مفضول کے سامنے نہیں جھکا کرتا۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی کیا، گلے میں لعنت کا ٹوک ڈال دیا کہ جا، تیری جگہ، تیرا مسکن، تیرا ٹھکانہ یہاں نہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے جب نکالا گیا تو شیطان نے کہا کہ مولا وہاں سے یہاں بھیج رہا ہے، لیکن میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، چین اور سکون سے نہیں رہنے دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تیرا کام بہکانا ہوگا اور میرے نیک بندوں کا کام سنبھالنا ہوگا۔ جو میرے نیک اچھے اور سچے ہوں گے تیرے جال اور چال میں کبھی نہیں آ سکتے۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، شیطان کو بھی اوپر سے نیچے کر دیا گیا۔ اللہ کی بارگاہ سے وعدہ کر کے آیا کہ میں بہکاؤں گا تیرے بندوں کو۔ اللہ نے کہا کہ جو میرا نیک اور اچھا سچا ہوگا وہ تیرے جال اور چال میں نہیں آ سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے، آپ کی اولاد کا آغاز اور سلسلہ شروع ہو گیا۔ کچھ دنوں تک شیطان اپنا کام کرنے میں خاموش تھا۔ آدم کی اولاد بڑھی، آدم علیہ السلام نے تبلیغ کیا، اپنی اولاد کو بتایا کہ تمہیں یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا۔ آدم کی شریعت کا یہ حکم تھا، آدم کے دین میں یہ دین اور ان کا قانون تھا۔ نسل آدم کے علاوہ اور کوئی نسل نہ تھی۔ شادی کی ضرورت آ گئی، دنیا میں لوگوں کو بڑھانے کے لیے ذریعہ پیدا کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کی شریعت اور دین میں یہ حکم تھا کہ ایک ساتھ لڑکا اور لڑکی یہ دو پیدا ہوتے تھے۔ ہر ولادت میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک لڑکا ایک لڑکی، ایسے کرتے کرتے آپ کی 39 یا 40 اولادیں پیدا ہو گئی۔ انہی کی اولاد میں سے ایک لڑکے کا نام حابیل تھا اور دوسرے لڑکے کا نام قابیل تھا۔ شادی کی بات آتی، حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی ان کی شریعت کے مطابق قابیل سے اس کا نکاح ہونا تھا، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح حابیل کے ساتھ ہونا تھا۔ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بدشکل تھی، سانولی تھی، قدوم صورت نہیں تھی۔ قابیل اس کو چاہتا نہیں تھا، اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی یعنی قابیل کی بہن بڑا حسین و جمیل تھی، خوبصورت پری پیدا تھی۔ تو قابیل کی بہن کا نکاح حابیل کے ساتھ ہونا تھا، لیکن میدان کو خالی پایا شیطان نے۔ کہہ کر چلا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، چین کی زندگی نہیں لینے دوں گا۔ آدم صفی اللہ علیہ السلام کے بیٹے ہوئے شیطان کا ایک داؤ چلا، شیطان نے قابیل کو اپنے فیور میں کر دیا کہ حابیل کی بہن خوبصورت نہیں ہے، اے قابیل تیری بہن بڑی خوبصورت۔ آدم علیہ السلام کا دین بولتا ہے، آپ کی شریعت بول رہی
قانون بول رہا ہے، لیکن تو ایک کام کر، حضرت آدم علیہ السلام حج بیت اللہ کو جانے والے ہیں، خانہ کعبۃ اللہ کی زیارت کا ارادہ کرنے والے ہیں۔ جب تمہارے باپ خانہ کعبۃ اللہ کی زیارت پر جائیں تو تم اپنی ہی بہن سے شادی کرو۔ آدم صفی اللہ علیہ السلام کی شریعت کا خون ہو رہا تھا، شیطان نے اپنے گاؤں کو چل دیا۔ حابیل بڑا نیک آدمی تھا، کہا کہ بھیا اللہ کی جانب سے ہمارے باپ آدم صفی اللہ علیہ السلام جو دین لے کر کے آئے، جو شریعت لے کر کے آئے، اپنے ہاتھوں سے پامال مت کرو، شریعت کا خون نہ کرو، خدا کی بارگاہ میں تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ باپ کی شریعت جو کہہ رہی ہے اس میں عمل کرو، لیکن قابل کے اوپر حابیل بھائی کے سمجھانے کا کچھ اثر نہیں پڑا۔ حابیل نے دیکھا اس کا منشا غلط، اس کی خواہش غلط، اس کے ارادے اچھے نہیں ہیں، تو عملاً طور پر کہا ایک آدمی سن لو، لاؤ ہم دونوں قربانی کرتے ہیں، خدا کی راہ میں تم بھی ایک قربانی کرو، میں بھی ایک قربانی کرتا ہوں۔ قابیل جو بڑا خلقتا نا انجام تھا، اپنے باپ کی شریعت کا خون کرنے پر تلا ہوا تھا، کہا کہ قربانی کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو بڑے بھائی حابیل نے کہا کہ دیکھو جو اچھا ہوگا، جو سچا ہوگا، باپ کی شریعت پہ چلنے والا ہوگا، عمل در عمل کرنے والا ہوگا، اس کی قربانی خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، اور جو شریعت آدم کی مخالفت کرنے والا ہوگا خدا کی بارگاہ میں اس کی قربانی مقبول نہیں ہوگی۔ تو قابل نے پوچھا اس کی علامت شناخت اور پہچان کیا ہوگی، کیسے فیصلہ کیا جائے گا، پتہ کیسے چلے گا کہ کس کی قربانی خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی اور کس کی نہیں ہوئی؟ تو بڑے بھائی حابیل نے کہا اس کی علامت یہ ہوگی، پہچان یہ ہوگی، شناخت یہ ہوگی، جو آدم کی شریعت پہ چلنے والا ہوگا، جب دنیا میں قربانی ہوگی آسمان سے ایک آگ آئے گی اور اس قربانی کے گوشت کو جلا دے گی، جس سے یہ سمجھ لیا جائے گا، جس سے یہ معلوم ہو جائے گا، یہ بات طے ہو جائے گی کہ یہ نیک آدمی ہے، باپ کی شریعت پہ عمل درآمد کرنے والا ہے، باپ کی شریعت کا خون کرنے والا نہیں، بلکہ باپ کی شریعت کی وفاداری کرنے والا ہے، تحفظ کرنے والا ہے، اس کی نگہبانی کرنے والا ہے۔ قابل چھن بھر کے لیے مان لیا، حابیل بھی قربانی کر رہا ہے، قابل بھی قربانی کر رہا ہے، میدان میں دونوں کی قربانی ہو گئی ہے، دونوں اس انتظار میں ہے، فیصلہ کی گھڑی آنے والی ہے، کون اچھا ہے اور کون برا ہے، کون وفادار ہے اور کون باپ کی شریعت کا خطار ہے۔ اسی بیچ میں اللہ تبارک و تعالی آج زمین پہ بھیج رہا ہے، قابیل کی قربانی کو آج چھوڑ دے رہی ہے اور حابیل کی قربانی کو آج جلا دے، نام و نشان مٹ گیا۔ حابیل جو پہلے ہی نیک سیرت آدمی تھے، انہوں نے کہا اے قابیل اب تو تو نصیحت مان جا، اب تو شریعت آدم پہ عمل کرنے کے لیے تہیا اور اپنی مستعدی کو ظاہر کر دے خدا کا خوف پر۔ لیکن شیطان اپنا سکہ جما دیا تھا، حق اور باطل کی لڑائی تھی، سچ اور جھوٹ کی لڑائی تھی، صداقت کا علم بلند کرنے والا حابیل جو ہے علم بلند کر رہا ہے، بھائی کو سمجھا رہا
شادی نہ کر، ہماری بہن سے شادی کر لے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے یہی درس دیا ہے، ان کا قانون یہی بتا رہا ہے، ان کا دین یہی بول رہا ہے، ان کی شریعت اسی کا درس دے رہی ہے، لیکن قانون کے دماغ میں ایک اور سوال تھا، شیطان نے اپنا چال چل دیا تھا، اپنا داؤ چل دیا تھا، اتنا شیطان قبضہ کر لیا تھا کہ بھائی کی باتوں کو وہ سننا گوارا نہیں کر رہا تھا، کسی بھی آدم علیہ السلام خانہ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے چلے جا رہے ہیں، سمجھا کر کے لا رہے ہیں، اے حاوی شریعت کا خون نہ کرنا، اے حاوی شریعت کی پاسداری کرنا، ورنہ زمانہ تیرے اوپر لانو تان کرے گا، بات سمجھا رہے ہیں، شریعت کا واسطہ دے رہے ہیں، لیکن حق اپنی جگہ پر ہے، باطل اپنا کام کرتا جا رہا ہے، قابل نے اپنی بہن سے شادی کر لیا ہے، اور حابل کو راستے کا کانٹا سمجھ رہا ہے، شیطان نے کہا اس کے راستے کو صاف کر دو، قابل شادی بھی کر رہا ہے، اپنے نیک اچھے اور سچے بھائی حابل کو قتل بھی کر رہا ہے، اے لوگوں یہ ظلم کا قتل تھا، یہ ناحق قتل تھا، یہ شریعت کا خون کیا گیا، شیطان آ کر کے آیا تھا، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، خدا نے کہا جو ہمارے سچے اور اچھے بندے ہوں گے تمہاری چال نہیں چل پائے گی، تم داؤ نہیں چلا پاؤ گی، تم اپنا سکہ میرے نیک اور سچے بندوں پر نہیں چلا پاؤ گے، پتہ کیا چلا قابل کل ہی سے غلط تھا، اس لیے شیطان کے چکر میں آ گیا اور جنگ کا میدان سجا دیا گیا ہے، اسلام اور شریعت کا مذاق اڑانے والا قابل سب سے پہلا انسان ہے جس نے مذہب اسلام کا مذاق اڑایا تھا اور اپنے باپ کی شریعت کا مذاق اڑایا تھا، اپنے ہی ہاتھوں سے پامال کیا تھا اور شریعت کو قدموں سے ٹھکرا کر کے وہ کام کیا تھا جس کو باطل کرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا سیدنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ، حق اور باطل کا یہ میدان سجا دیا گیا ہے، اے لوگوں وہاں سے لے کر کے یہاں تک اور یہاں سے لے کر کے قیامت تک اور جنگ ہوتی رہے گی، حق اور ناحق کا حق اور ناحق کی لڑائی ہوتی رہے گی، حق ابھی بھی غالب رہا ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت کا غالب رہے گا، یہ اور بات ہے، جگہ بدل جائے گی، میدان بدلتا رہے گا، کمانڈر بدلتے رہیں گے، فوج کے سیدھے سالار بدلتے رہیں گے، دونوں جانب سے خون اور خرابے ہوں گے، لیکن حق اور باطل کی لڑائی وہی لڑائی ہے جو ابتدا سے لے کر کے آج تک اور آج سے لے کر کے قیامت تک جو لڑائی رہی ہے، نقشہ بدلے گا، لڑائی کی جگہ بدلے گی، میدان بدلتا رہے گا، سیدھے سالار بدلتے رہیں گے، فوجی کمانڈر تبدیل ہوتے رہیں گے، لیکن حق اور باطل کی لڑائی وہی ہے جو کل لڑائی لڑی گئی، آج وہی لڑائی لڑی گئی، اور صحرائے عرب میں آپ جتنی بھی لڑائیوں کو دیکھیں حق اور باطل کی لڑائی ہے، قابل نے اپنے بھائی حابل کا جو لمحہ خون دیا، زمانہ آنکھوں سے آنسو بہا رہا تھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، آدم کی اولاد میں کثرت ہوئی، تھوڑے لوگ رہ گئے، آدم خلیل اللہ علیہ السلام نے حق کی آواز کو بلند کیا اور نمرود انا ربکم الاعلی کا جو دعویٰ ٹھوک کے بیٹھا تھا کہ سب سے بڑا رب میں ہوں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حق کی سزا کو بلند کرنے کے لیے نمرود کے دربار میں
اور جس چیز کا جو تم نے دعویٰ کر رکھا یہ دعویٰ تیرا صحیح نہیں، یہ رحمان کی جانب سے دعویٰ نہیں، بلکہ یہ دعویٰ تیرا شیطانی دعویٰ ہے۔ شیطان نے تجھے بڑھایا ہے، شیطان نے تجھے بڑھاوا دیا۔ اے نمرود اپنا خیال خان چھوڑ دے، حق و باطل کی لڑائی نہیں گئی۔ باطل نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، آتش نمرود کو مہینوں بہکایا گیا تھا۔ حق کی آواز پیش کرنے والے ابراہیم خلیل اللہ کی آواز کو اس آگ کے حوالے کر دیا جائے، اور سچی اچھی بات بولنے والے ابراہیم خلیل اللہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے۔ لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حق علم بردار تھے، حق سپاہی تھے، حق بولنے والے تھے، حق کی پاسداری کرنے والے تھے اور حق کی تکلیف کرنے والے تھے۔ نمرود باطل کا پرچارک تھا، غلط چیزوں کا اعلان کرنے والا تھا، مخلوق اور بندے خدا ہوتے ہوئے وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا۔ زمانہ اس کے چکر میں آ رہا تھا، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم کو گوارا نہ ہوا۔ رب کی جانب سے صدا آئی، اے ابراہیم خلیل اللہ حق کی آواز کو بلند کرو، حق کی صداقت کا عالم بلندے والا کرے، نمرود کے پاس جاؤ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ مقابلہ شروع ہوا، باطل بڑھتا گیا، حق بلندے والا ہوتا گیا۔ جب باطل نے دیکھا کہ حق ہمارے سامنے میرے ماننے والوں کی موجودگی میں بلند ہو جائے گا، میری رسوائی ہوگی، میری توہین ہوگی، اپنے لوگوں سے آگ کو جلا دیا۔ فیصلہ ہوا ابراہیم خلیل اللہ کو آگ کے حوالے کر دیا جائے۔ اے حق کے پجاریوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی خلت کو سلام کرو کہ اللہ کا ایک خلیل آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ کہا لیا جائے کہ حق کا ایک عالم بردار، خدائے تعالیٰ کی شریعت کا ایک نگہبان آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ لیکن آگ کے اندر وہ مجال نہیں کہ حضرت ابراہیم کا کام دیتا کر سکے۔ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، حق و باطل کی لڑائی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دور اور زمانے میں ہوئی۔ حق کے بعد آگ جب سرد ہو گئی، بجھ گئی، تو باطل نے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ جو ہم نے سوچ بیٹھا تھا، جس کا تصور و خیال کیا تھا، اس کے الٹا ہو گیا۔ آدم ابراہیم خلیل اللہ جلنے کے بجائے آگ میں ٹہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بعد میں کا نہیں ہوا۔ باطل کی ہار ہو گئی، باطل شکست پر کھا گیا، ہار تو گیا لیکن اپنی ہار نہیں، غلامی کی سند آقا گلے کا ہار ہو گئے، غلامی کی سند، غلامی کی سند گلے کا ہار ہو گئے۔ جو عظمت جو ان کی عظمت سرکار ان کی ہار ہو جائے۔ اے لوگوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دور میں شیطان چاہا تھا کہ حق کی آواز کو بجھا دیا جائے، لیکن ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی صداقت سے باطل کی آگ کو بجھا کر کے حق کے میدان کو جیت لیا۔ اسی بیچ حق اور باطل کی لڑائی چلتی رہی کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا دور آ گیا۔
اور آپ کے زمانے میں فرعون نے سر اٹھایا اور وہ بھی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے خدائی پیغام لے کر، اے فرعون باطل خیال کو چھوڑ دو، شیطان کے چکر میں نہ آؤ، مذہب اسلام جس کا اعلان کرتا ہے، جس کی دعوت دیتا ہے، خدائی فرمان ہے، مان لو۔ لیکن حق کو دبانے کے لیے فرعون نے اپنے دربار میں بے شمار جانوروں کو اکٹھا کر دیا، بے شمار جانوروں کو بلا لیا، مقابلہ کر، مقابلہ کرو۔ جادوگروں کو اکٹھا کیا، بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا، ہوا میں اڑنے والے، گھاس کو پہاڑ بنانے والے، پانی کو آگ بنا دینے والے، اتنے بڑے بڑے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک معجزہ دیا، ایک کمال عطا فرمایا۔ آدم صفی اللہ علیہ السلام کے دربار میں حق بلندے والا رہا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے میں نمرود نے حق کو نہ دبا پایا۔ اے موسیٰ کلیم اللہ، تیرے دور میں فرعون بھی تیرے سامنے کچھ نہیں ہے اور حق کو سر نگو نہیں کر پائے گا۔ میری جانب سے ایک معجزہ لے لو، ایک امان لے لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا فرمایا، ہاتھ میں ڈنڈا لیا، جب جادوگروں کے سامنے پھیر دیا تو وہ اژدہا سانپ بن گیا، ہے کہ نہیں؟ اژدہا سانپ بن گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لاٹھی اور ڈنڈا کو پکڑ لیتے تھے تو ثابت کی طرح یعنی پہلے کی طرح ہوئی ڈنڈا اور لاٹھی ہو جاتا۔ اور لوگوں، اتہاس جاننے والوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ فرعون کے زمانے میں جتنے بھی جادوگر آئے، موسیٰ کلیم اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے، موسیٰ کی حقانیت کو دیکھ کر کے، موسیٰ کی صداقت کو دیکھ کر کے اور موسیٰ کی اچھائی اور سچائی کو دیکھ کر کے، ان لوگوں نے اپنے اپنے جادو کے کفر کی زنجیروں کو توڑ دیا۔ موسیٰ کلیم اللہ کے قدموں پر گر کر کے جب کلمہ پڑھ لیے اور آپ کا ہو کر کے رہ گئے، اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ جادوگر نہیں ہیں بلکہ حق کے علمبردار ہیں، حق کے سپاہی ہیں، حق کے نگہبان ہیں، حق کے راستے سالار ہیں۔ کوئی جادو آپ کے اندر نہیں ہے۔ اگر کمال ہے تو خدا تعالیٰ نے آپ کو کمال عطا فرمایا ہے۔ آپ حق آپ پر ہیں، حق آپ کے ساتھ ہے اور حق کے پاس دولت ہے۔ ہم لوگ باطل ہیں، ہم لوگ غلط ہیں۔ انگریز فرعون کے کہنے سے آپ کے مقابلے میں آئے تھے، ورنہ کہاں آپ کی ذات ہے اور کہاں ہم لوگوں کی ذات ہے۔ سب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرق اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، جشن شہدائے کربلا، جشن شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دربار میں جب حق بلند ہو گیا، باطل پسپا ہو گیا، زخمی ہو گیا، سر ابھارنے کے لائق نہ رہا، لیکن جان باقی ہے۔ شیطان کو وہیں سے کر کر آیا، ہم تمہارے بندوں کو بہکائیں گے۔ ابھی وہ زخم سے نکل ہی نہیں پایا تھا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے زمانے میں شیطان بغاوت اور باطل کا جھنڈا گاڑ دیا اور لوگوں کو برگلانے لگا، بہکانے لگا، دین سے برگشتہ کرنے لگا، حق سے الگ اور تھلگ کرنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا دور ہو گیا،
کہ لوگ لکیر کھینچ کر کے گولا پار کر کے بتا دیتے تھے کہ کون فلانوا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی قوم کے بیچ آئے، جادو والا زور اور شباب تھے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کرتے ہیں یہ بتاؤ تم لوگ بہت اپنے اپنے جادو پر ناز کرتے ہو، غرور و گھمنڈ کرتے ہو، تو بتاؤ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ تو واقعی جادو میں بہت مہارت ہے ان لوگوں، لکیر کھینچا، دائیں بائیں دیکھنے کے بعد ان لوگوں نے اعلان کر دیا کہ جبریل کہیں نہیں ہم لوگوں کے سامنے اور آپ ہی جبریل۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جادو کے نشہ کو ہارنے کے لیے اور جادو کے غرور اور گھمنڈ کو توڑنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو اس زمانے میں بھیجا اور معجزہ عطا فرمایا، ایک خاص کمال عطا فرما کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ کا کمال کیا تھا، آپ کا معجزہ کیا تھا؟ وہ مٹی کا پرندہ اور چڑیا بناتے تھے اور پھونک مار دیتے تھے تو وہ مٹی کا پرندہ ہوا میں اڑنے لگتا تھا، جبکہ وہ جادوگر اس طرح سے نہیں تھے۔ مگر صاحب اندھوں کو وہ بینا کر دیتے تھے اور بوڑھیوں کے اوپر دستے رحمت اور شفقت پھیرتے تھے تو کوئی آدمی بھی اچھا ہو جاتا تھا۔ جادو کا بڑا ناز تھا، لیکن اس طرح کی جادوگری ان لوگوں کے اندر نہیں تھی۔ نہ بینا کو بینا کرنا، کوڑھیوں کو شفا دینا، یہ ان کی جادوگری میں شامل نہ تھا۔ مٹی کا پرندہ بنا کر ہوا میں اڑانے کا کمال انہیں نہیں آیا تھا، لیکن شیطان اپنی چال چل رہا تھا، اپنی بات چل رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کو مرحلا رہا تھا۔ سچائی یہی ہے، حقیقت یہی ہے، کامیابی یہی ہے، اور جو کچھ بھی ہے جو دنیا میں جادو ہے، انسان جادو سے کمال بھی پا سکتا ہے، چاہے جلال بھی پا سکتا ہے، شہرت بھی حاصل کر سکتا ہے، ناموری بھی حاصل کر سکتا ہے۔ ان کے غرور کو ختم کرنے کے لیے، ان کی نسبت کو مٹانے کے لیے اور ان کے اوپر پڑے ہوئے حقیقت کے پردوں کو ہٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو کمال دے کر کے بھیجا ہے۔ آپ کے کمال کو دیکھ کر کے سارے جادوگروں نے اپنے کمال کو ایک سمجھا ہے، کم سمجھا ہے، حقیق سمجھ رکھا تھا، ایک معمولی کمال سمجھ رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو للکار کر کے کہا تھا، اے میری قوم کو زندہ لوگو، اس شیطانی حرکت کو چھوڑ دو، جادووں کو چھوڑ دو، خدا کی بارگاہ میں سربسرور ہو جاؤ، خدا تمہیں جمال سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیطان نے وہاں بھی اپنی چال چلا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے اپنے کمال اور ہنر سے باطل کو خاکستر کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد میں 571 برس کا لمبا زمانہ گزر گیا، ہند کو خالی پایا۔ شیطان نے دیکھا حضرت عیسیٰ کا پیغمبر اعظم کے بیچ میں ایک لمبا زمانہ گزر گیا، نہ کوئی ولی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی پیغمبر، کوئی نہیں۔ اب لوگوں کو اکسانا شروع کیا اور طبیعت پہ عمل کرانے کی کوشش شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو زیر کرنے کے لیے عرب کی سرزمین پر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔
کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی بے کس اور بے بس نہیں چھوڑتا، جو پیدا کیا ہے وہی نگہبانی بھی کرتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، شیطان نے نماز کو کھول دیا، ماحول کو گرم کر دیا، اس لیے کہ اتنی کثرت ہوش ہوئی تھی اس کے چیلوں کو، اور اتنے لوگوں کو پیدا کر دیا تو وہ خوشحالی میں مبتلا ہو گیا۔ ہم لوگ ایک انیک کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن شیطان رجیم کو کیا معلوم، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ایک کبھی انیک پر خالی آتا، حق و باطل کی جنگ کے میدان کو سجانا شروع کر دیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیال کی تحقیق کرنا شروع کیا تو حق کا وقت آ گئے۔ ہم نے اپنے باپ کو اسی کو کرتے ہوئے پایا، دادا کو اسی پہ چلتے ہوئے پایا، اپنے پورکھوں کو یہی کرتے ہوئے پایا سنا، لیکن آج عرب کی دھرتی پر آنے والا ایک ایسا انسان آ گیا جو سب سے الگ الگ بولی بول رہا، تو کبھی پلاننگ کی گئی، کبھی مشورہ کیا گیا، دارالندوا کے شیطان نے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا کہ اس کے سر پر قلم کیسے کیا جائے، راستے کے پردوں کو کیسے ہٹا دیا جائے، تو کبھی گھر کا گھیراؤ کیا گیا، اس میں بھی وہ ناکام ہو گیا، اور جب اپنی ناکامی کو دیکھا تو جنگ کے میدان کو سجا دیا، تو کبھی احد کا معرکہ کرم کیا گیا، کبھی بدر کا معرکہ کرم کیا گیا، کبھی حنین کے میدان کو سجایا گیا، کفر اور اسلام کی لڑائی ہوتی رہی، اسلام اپنی صداقت کا اعلان کرتا رہا، باطل چوٹ پہ چوٹ کھاتا رہا، گھائل ہوتا رہا، زخمی ہوتا رہا، میدان بدلتا گیا، کمانڈر بدلتے گئے، فوج کے سپہ سالار بدلتے گئے، لیکن لوگوں ہوا وہی جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا، اور حاتم کے زمانے میں ہوا تھا، ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے میں ہوا تھا، موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں جو ہوا تھا، عیسیٰ روح اللہ کے زمانے میں جو ہوا تھا، وہی رسول اللہ کے زمانے میں ہوا۔ اے باطل کبھی بھی حق کے سامنے تو سر نہیں اڑا سکتا، لاکھ کوشش کرو لیکن سر اڑا نہیں سکتا، جیت تمہاری نہ کل ہوئی ہے نہ آج ہو پائے گی، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک نہیں تیری جیت ہو پائے گی۔ کبھی میدانے کربلا کا معرکہ گرم کیا جا رہا ہے، کبھی امام احمد بن حنبل پر خون برسائے جا رہے ہیں، اور کبھی سید الشہداء امیر حمزہ کا کلیجہ چھپایا جا رہا ہے کہ کیسے اسلام مٹ جائے اور کیسے حق کا جنازہ نکل جائے۔ لاکھ جتن کرنے والے کر رہے ہیں، لاکھ تکبیر کرنے والے تکبیر کر رہے ہیں، لیکن ہائے ہماریا ایک کیوں ہے کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بھیجتا ہی چلا جا رہا ہے، اور آگے کی طرح چلتا ہی جا رہا ہے، باطل پیچھا کر رہا ہے، اور حق آگے آگے جا رہا ہے۔ کربلا کے میدان کو اسی لیے سجایا گیا تھا، اور تیار کرنے والے نے اسی لیے تیار کیا تھا، اسلام کے اندر آزادی لا دی جائے، اور اسلام کے مزاج کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے، لیکن پیغمبر اعظم کا ایک نواسہ ہے، یہ ثابت کر دیا تھا، کل بھی حق بلند والا تھا، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک بلند رہے گا۔ کوئی چھٹا نہیں سکتا، کوئی پامال نہیں کر سکتا، کوئی گرا نہیں سکتا۔ اے اسلام کل بھی تو زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ تیری صداقت کو سلام کرتے ہیں، تیری حقانیت کو سلام کرتے ہیں، اور جب بھی باطل یہ سب ابھارا ہے، حقانیت آگے بڑھ گئی ہے، حق چیخنے لگا، حق آواز دینے لگا۔ اے اسلام کے سپاہیوں، اے اسلام
جشن شہدائے کربلا، جشن شہدائے کربلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے نا، اور انشاءاللہ آج پہلا دن ہے، کل سے یہی وقت رہے گا یا خواہش کے مطابق پروگرام کے اوقات میں چینج بھی کیا جائے گا، گھٹایا یا بڑھایا بھی جا سکتا۔ تو ہمارے